ایک صاحب سے میں نے کہا کہ دیکھیے دنیا میں آپ بھڑک کر نہ رہیے, ایموشنل بن کر نہ رہیے, بلکہ صبر کے ساتھ رہیے. تو انہوں نے کہا کہ صبر کب تک صبر کریں؟ کئی لوگوں نے یہ بات کہی مجھ سے کہ صبر کب تک؟ تو میں نے کہا کہ صبر آخری زندگی تک. پھر میں پوچھا کہ دیکھیے ہر دن مسجد میں اذان ہوتی ہے نماز کی, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اذان سن کر کے جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. کیا آپ نے کبھی یہ کہا کہ اذان کب تک اور نماز کب تک؟ ہر دن اذان سنتے ہیں آپ, اور ہر دن اذان سن کر کے آپ مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. یہ سوال آپ کے مائنڈ میں نہیں آتا کہ اذان کب تک اور نماز کب تک؟ کیوں؟ اس کو آپ فرض سمجھتے ہیں, اس کو آپ اسلام سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے صبر بھی اسلام ہے, صبر بھی اسلام ہے. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے ایک ہے یہ بات کہ ایک یہ بات ہے کہ آپ نارمل حالات ہوں, کسی سے کوئی بگاڑ نہیں ہوا ہو, کسی نے آپ کو پروک نہ کیا ہو, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو, جو کہتے ہیں معتدل حالات, نارمل سچویشن, اس پہ آپ اچھے بنے رہیں تو یہ اس کا بھی ثواب ہے. لیکن زیادہ ثواب اس بات کا ہے کہ آپ کو بھڑکایا جائے, آپ کے اندر نیگیٹو تھاٹ جاگے, اور پھر بھی آپ اپنے کو کنٹرول کریں. اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. اسی کو صبر کہتے ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ والکاظمین الغیظ, یعنی غصے کو پی جانے والے. مومن کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے, غصے کو پی جانے والے. دیکھیے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ والفاقدین الغیظ, یہ نہیں فرمایا کہ والفاقدین الغیظ یعنی وہ لوگ جن کے اندر غصہ ہوتا ہی نہیں, یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا کہ غصہ کو پی جانے والے. اس سے معلوم ہوا کہ خدا کا جو سچا بندہ ہے, خدا کا جو سچا بندہ ہے, اس کے اندر بھی غصہ آتا ہے, وہ بے غصہ نہیں ہوتا, وہ بے غصہ نہیں ہوتا ہے. لیکن غصہ آیا تو غصے کو اندر اندر کنٹرول کر لیا, غصہ آیا تو اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا. یہ ہوتا ہے اس کا معاملہ. جب آپ سماج میں رہیں گے تو بہرحال غصہ تو آئے گا, لیکن غصے کو آپ اندر اندر کنٹرول کر لیں. تو مومن کا جو ہے وہ سیلف کنٹرول بیہیویئر, یہ ہے سیلف کنٹرول بیہیویئر. اسی کا نام ایمان ہے, اسی کا نام اخلاص ہے, اسی کا نام تقویٰ ہے. سیلف کنٹرولڈ بیہیویئر.